السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اسلامک ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ چل رہا ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، ایصال ثواب کرے اپنے مرحومین کے لیے، اور اپنے لیے دعا کرے، اپنے کاروبار کے لیے دعا کرے، روزی روزگار کے لیے دعا کرے۔ تو وہ کس طرح سے کرے؟ یعنی کہ فاتحہ ہوتی ہے ایک، جس میں فاتحہ پڑھنے کے بعد ہمارے مرحومین کو بھی اسی میں ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایک چھوٹی سی فاتحہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، ایک مختصر سا طریقہ۔ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کس طرح سے فاتحہ لگائیں، بھائی لگا سکتے نہیں لگا سکتے، بہنیں لگا سکتی نہیں لگا سکتی۔ تو یہ جو فاتحہ کا طریقہ میں بتانے والا ہوں، اس کو بھائی بہن چھوٹے بڑے سب لگا سکتے ہیں، اور الحمدللہ یہ ایسا طریقہ ہے کہ مجھ کو لگتا ہے سب ہی اس کو کر سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کو کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں تمام اس فاتحہ کو کریں ایک ساتھ، ضروری نہیں کہ ایک ہی کریں، آپ سب لوگ الگ الگ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے گھر سے جو مرحومین ایمان کے ساتھ چلے گئے ہیں تو ان کی روح کو سکون ملے، ان کو ثواب ملے، اور جنت میں ان کے درجات بلند ہوں۔ اور آپ اس فاتحہ میں اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنی آرزویں، اپنی خواہشوں کو اللہ رب العزت کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے الحمدللہ، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش مارتی ہے۔ تمام لوگوں کی دعائیں، بدکار لوگوں کو بھی دعائیں اللہ رب العزت سن لیتا ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ رب العزت اس مہینے میں معاف فرما دیتا ہے اور ان کی خطاؤں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ یہ مہینہ تو الحمدللہ بڑی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں کہ وہ فاتحہ لگانے کا مختصر اور آسان طریقہ کون سا ہے کہ جس کو آپ خود سے لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو کیا کرنا ہے، بہت لمبی ویڈیو نہیں کرنی ہے، صرف مین بات بتانی ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ افطار سے پہلے آپ جب بیٹھتے ہیں تو اس سے 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے آپ کو یہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ میں آپ کی فاتحہ مکمل ہو جائے گی۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب چونکہ درود شریف کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، اور درود شریف بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے، درود ابراہیم ہوتی ہے، درود غوثیہ ہوتی ہے، بہت ساری درودیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کو کون سا درود شریف پڑھنا ہے؟ اور کچھ بھائیوں کو تو درود شریف تک بھی یاد نہیں ہوتی ہے، درود ابراہیم تک یاد نہیں ہوتی ہے۔ تو کون سا وہ درود شریف ہے میں آپ کو بتاؤں۔ چھوٹا سا درود شریف، ایک دم آسان سا چھوٹا سا درود شریف ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک مرتبہ درود شریف ہو گیا۔ اس کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح سے آپ کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو الحمدللہ آتی ہے لکھی ہوئی، اسی کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ تو آپ کو اس کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد ڈائریکٹلی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ مکمل پڑھنی ہے والضالین تک۔ پھر اس کے بعد آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص، یعنی کہ حدیث شریف میں آیا کہ سورہ اخلاص کو اگر 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، تو اور حج کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلت اس کی آئی ہے۔ تو آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینی ہے، اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب پھر سے ایک مرتبہ سننا کہ 11 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھنا ہی ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین والضالین تک۔ پھر آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ۔ پھر آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔
پھر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اس کا ایصال ثواب کرنا ہے، یعنی ثواب جو آپ نے پڑھا ہے اس تمام کا ثواب اپنے مرحومین کے لیے بھیجنا ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچانا ہے۔ تو کس طرح سے آپ کو کرنا ہے؟ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور کہیں گے یا اللہ جو کچھ ہم نے درود شریف پڑھا اور جو کچھ کلام اللہ کی تلاوت کی ہے، یعنی جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کا ثواب سب سے پہلے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پھر اس کے بعد آپ کو کہہ دینا کہ تمام صحابہ کرام، تمام صحابیہ، تمام انبیاء، تمام رسول، تمام اولیاء، تمام بزرگان دین، تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پھر چاہے اتنا بھی کہہ دیں، سب سے شارٹ آپ اتنا کچھ نہ کہہ کر کے آپ صرف اتنا مختصر کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اب تک جتنے مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات اس دنیا فانی سے ایمان کے ساتھ چلے گئے ہیں، ان تمام کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس طرح سے کہنے کے بعد ہم کو جو ہمارے خود کے مرحومین ہیں، ہمارے گھر کے ہیں، ہمارے والدین اگر جا چکے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں وہ ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں، تو پھر ہم کو ان کا نام لے کر کے کہہ دینا ہے، یا پھر ہم کو اس طرح سے کہہ دینا ہے کہ یا اللہ ہمارے گھر سے، ہمارے خاندان سے اور ہمارے جاننے والے جتنے بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہیں تمام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس طرح سے کہنے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا ہے یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر میں سکون عطا فرما، ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش عطا فرما، ان کی روحوں کو سکون عطا فرما۔ خوب ساری دعائیں کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو اپنی دعائیں کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، رزق میں کشادگی عطا فرما، ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ اس طرح سے جتنی بھی دعائیں آپ چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر دعا کرنے جب آپ جتنی دعائیں کرنی ہو کر لینے کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح 3 مرتبہ پڑھ کر کے آپ کو اپنے اوپر دم کر لینا ہے، اور الحمدللہ یہ آپ کی فاتحہ مکمل ہو گئی۔ یہ بہت آسان طریقہ تھا۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی اپنے مرحومین کے لیے دعا کر سکیں، اپنے لیے دعا کر سکیں، اور فاتحہ کو مختصر آسان طریقے سے پڑھ سکیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے لیے ایصال ثواب کر سکیں اور نیکیوں کے مستحق بن سکیں۔ تو آپ کی ایک ویڈیو تمام امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، الحمدللہ۔ تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔